الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں میری اور آپ کی نجات کے لیے ایک ضروری بات کی طرف اشارہ کروں گا. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک وقت کے لیے بھیجا ہے. ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے سے پہلے ان گنت لوگ دنیا میں آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے جن کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک لمبی عمر عطا کرتے ہیں. 60 سال کوئی معمولی عمر نہیں ہے. پچھلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 1,000 سال کی بھی عمر عطا کی انسان کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی، زندگی کے ساتھ صحت دی، بیوی بچے اللہ نے عطا کیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امن عطا کیا، زندگی کی سبھی ضروریات اللہ نے عطا کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کئی طرح سے آزمایا بھی، لیکن اللہ نے ان کے لیے موت کو مقدر کر کے رکھا. جب انسان کی موت آتی ہے وہ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے جہاں وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد انسان کی زندگی کا ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے برزخ کی زندگی کہتے ہیں. بہت ہی انسان کو مبتلا کر دینے والی زندگی، انسان کو ہر طرح سے پرکھی جانے والی زندگی، ایک ایسی زندگی ہے برزخ کی جو ہمارے سوچ اور خیالات میں آ نہیں سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برزخ کی زندگی کو، قبر کی زندگی کو ہم سے مخفی رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قیامت سے متعلق بیان فرمایا، اللہ نے برزخ کی زندگی سے متعلق بھی کہا، قبر کی زندگی سے متعلق. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ کتنے مقامات پر ہے. ایک سورہ ہے سورۃ غافر یا سورۃ المؤمن. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا بھی ذکر فرمایا. جب فرعون کا خاتمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرعون اور اس کے طریقے پر چلنے والے جو لوگ تھے ان سب پر فی الحال صبح اور شام آگ پیش کی جا رہی ہے، انہیں آگ پر پیش کیا جا رہا ہے. فرعون کو اور جو بھی اس کے طور طریقے پر تھے ان کو اللہ تعالیٰ آگ پر پیش کر رہے ہیں، آگ ان پر پیش کی جا رہی ہے.
فی الحال صبح شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. جب قیامت واقع ہوگی تب تو ان کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، جو کہ سخت عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے. لیکن فی الحال تو صبح و شام قبر میں ان کو جو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے. یہ بتانے کے لیے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. قبر کی زندگی کی بات کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. کہ قبروں میں عذاب ہوگا، قبر میں ایک نافرمان کو، ایک کافر کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. یہ آیت کریمہ اہل السنہ کے دلائل میں سے ایک جو ہے اصل دلیل ہے، ایک بنیادی دلیل ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اعتبار سے. اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں قبر کی زندگی سے متعلق بیان فرمایا. قبر کا لفظ نہیں ہے اس میں، عذاب قبر کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس سے مراد وہی ہے. مفسرین نے وہی بات کہی، سلف سے وہی منقول ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کے بالکل اواخر میں منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کیا ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مدینہ، جو مدینہ نبویہ ہے نا، مدینہ نبویہ کے اس وقت کی بات ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کی بات ہے کہ مدینے کے آس پاس میں اور کچھ مدینے میں بھی منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. اے اللہ کے رسول، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں ان کو. اللہ نے کہا کہ ہم ان کو دو مرتبہ عذاب دیں گے، 2 مرتبہ عذاب دیں گے اور پھر تیسری مرتبہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالیں گے. وہ 2 مرتبہ کا عذاب کون سا ہے؟ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کئی باتیں آتی ہیں اس میں، القتل والصبی، اور کہا کہ الجوع وعذاب القبر. اللہ رب العالمین فقر و فاقہ سے آزمائیں گے اس دنیا میں، اور عذاب قبر سے بھی آزمائیں گے. ان کو عذاب قبر سے 2-4 کریں گے، اور پھر جب قیامت واقع ہوگی تو ہمیشہ کے لیے جہنم. منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا. یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کا ذکر فرمایا. ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الطور کے اواخر میں، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا کہ جو لوگ نافرمان ہیں، ظالم ہیں، کافر اور مشرک ہیں، ان کو جو قیامت میں جو عذاب دیا جائے گا جہنم کی شکل میں، کہا کہ اس کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے جو اس کے مقابلے میں تھوڑا ہلکا ہے، اور اس سے پہلا والا عذاب ہے جہنم میں جو سزا ملے گی کافروں کو. کہا کہ عذاباً دون ذالک، اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، اس سے ہلکا پھلکا عذاب اس کے مقابلے میں. امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں، اپنی سند سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، صحابی رسول برا بن عازب اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے اس بات کو نقل فرمائی ہے کہ وہ عذاب قبر مراد ہے. ایک جہنم کا عذاب اور اس سے پہلے قبر کا عذاب. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے تھے انکم لتجدون عذاب القبر فی کتاب اللہ، کہ تم لوگ قرآن مجید میں عذاب قبر کو کسی آیت میں دیکھنا چاہیں اس کا ذکر تو اس آیت کریمہ میں سورۃ الطور. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی سورۃ التوبہ اور سورۃ غافر کی آیت کریمہ کو مستقل باب قائم کر کے باب عذاب القبر یہ آیت کریمہ نقل فرمائی ہیں اپنی صحیح بخاری کی کتاب الجنائز میں. امام بخاری کی جو صحیح ہے
اس کی کتاب الجنائز میں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے، ایک برحق زندگی ہے، یہ ایک اٹل ہے، ایک سچ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً مدینے میں جب مدینے کو آئے تو آپ نے بارہا قبر کی زندگی کا ذکر فرمایا، مدینے کی زندگی میں بکثرت۔ ایک حدیث آتی صحیح بخاری کی کتاب الجنائز میں، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فذکر فیہا فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فذکر فتنة القبر۔ آپ علیہ السلام جو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی اس زندگی کو بھی ذکر فرمایا جس میں انسان کو پرکھا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، انسان کئی چیزوں کا سامنا کرتا ہے، نئی نئی چیزیں، الگ الگ چیزیں دیکھتا ہے وہاں پر انسان۔ جب اللہ کے رسول نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جو حاضرین تھے نا، اللہ کے رسول کا خطبہ سن رہے تھے، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کہتی ہیں فلما ذکر ذلک ضج المسلمون ضجۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زندگی کو بیان فرمایا تو پوری مجلس چیخیں مار کے رونے لگی، پوری مجلس صحابہ کی۔ صحیح بخاری میں اتنا ہی ذکر ہے، یہی حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں کتاب الجنائز، اس میں مزید الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب مسلمان چیخیں مار کے رونے لگے، کہا کہ حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمانوں کی زوردار آواز کی وجہ سے، چیخنے کی وجہ سے، وہ نوحہ کے انداز میں نہیں، سب کے ملنے سے جو آوازیں بلند ہو گئی، سب پھوٹ پھوٹ کے جو رو رہے تھے، کہا کہ حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان چیخوں کی وجہ سے، ان آوازوں کی وجہ سے میں اللہ کے رسول کی بات سمجھ ہی نہیں پائی کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول، کیا کہا آپ نے، سمجھ ہی نہیں پائی میں اللہ کے رسول کی بات۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میرے قریب میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ بارک اللہ لک، اللہ رب العالمین کی برکتیں آپ کے لیے ہو، ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر کلامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا، مجھے تو سنائی نہیں دیا، سب جو رو رہے تھے اس کی وجہ سے میں کچھ سمجھ نہیں پائی، کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ وہ صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوحی الی انکم تفتنون فی البرزخ، انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة الدجال، کہا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ تم سب اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ آزمائشیں تو اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن انسان وہاں ایسی چیزوں کا سامنا کرے گا جسے سامنا کرنا ہی پڑے گا، جسے جھیلنا ہی پڑے گا، اور وہ ساری چیزیں آج ہماری اس دنیا میں ہم محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے ہیں، غیبی چیزیں ہیں۔ تفتنون فی القبور قریبا من فتنة الدجال، دجال کا جو فتنہ ہوگا قریب اسی طرح سے آزمایا جائے گا انسان قبر میں بھی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں قبر کے عذاب سے متعلق۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، کتاب صفت الجنت ونعیمہا واہلہا۔ ایک صحابی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس پورے واقعے کو سنایا ہے، لیکن ان کی امانت داری دیکھو،
انہوں نے کہا کہ میں اس واقعے کو اللہ کے رسول سے براہ راست نہیں سنا، میں اس بات کو میں اللہ کے رسول سے براہ راست نہیں سنا۔ میں کہا کہ لم اشہدہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں وہاں پر حاضر نہیں تھا، ولیکن حدثنی زید بن ثابت، لیکن اس واقعے کو مجھے زید بن ثابت نے بیان کیا مجھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک قبیلہ تھا بنو نجار، ہم اس قبیلے کے پاس تھے، ہم تھے اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ ہم کچھ لوگ بھی تھے۔ ہوا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس دور کی سواری تھی۔ اللہ کے رسول ایک گدھی پر بیٹھے ہوئے تھے، اذ حادت بہ، وہ گدھی جو ہے بدکنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی، فکادت تلقی، ایسے لگ رہا تھا کہ اب وہ گدھی اللہ کے رسول کو گرا دے گی، اتنا پریشان ہو گئی تھی گدھی۔ وہ اصل معاملہ کیا تھا، جو بنو نجار کی جس جگہ پر اللہ کے رسول گئے تھے نا، وہاں پر 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یعرف اصحاب هذه الاقبر، ان قبر والوں کو کوئی جانتے کہ کس کی قبریں ہیں یہ؟ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جانتا ہوں یہ قبریں کس کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فمتى مات هؤلاء، ان لوگوں کی موت کب ہوئی؟ وہ صحابی نے کہا کہ ماتوا فی الاشراک، یہ حالت شرک میں تھے، مشرک تھے، تبھی ان کی موت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، یہ لوگ اپنے قبروں میں ابھی عذاب سے دوچار ہیں، یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب سے دوچار ہیں۔ فلولا الا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر الذي اسمع منه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو سننے کی قوت عطا کی ہے، جو میں قبر کے عذاب کو جو میں محسوس کر رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، ان کی چیخوں کو سن رہا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ یہ چیخیں تم کو بھی سنائیں، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو پھر دفنائیں گے نہیں، ڈر سے، اس ڈر کی وجہ سے دفنائیں گے نہیں، ورنہ میں جو سن رہا ہوں اللہ سے دعا کرو کہ آپ کو بھی وہ چیز سنائی دے کہ کیسی چیخوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن آپ سن لیں گے تو آپ دفنائیں گے نہیں۔ آپ ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ وہاں تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من عذاب النار، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تعوذوا باللہ من الفتن، تعوذوا من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تعوذوا من فتنة الدجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم سے، عذاب قبر سے، انسان کی زندگی میں جو فتنے آتے ہیں، ظاہر میں، باطن میں، دجال کا جو فتنہ ہے، کہا کہ ان سب سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا کہ نعوذ باللہ من عذاب النار، نعوذ باللہ من عذاب القبر، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ان سب چیزوں سے صحابہ نے پناہ مانگی، اس لیے کہ قبر کی زندگی ایک برحق زندگی ہے۔ ایک مسلمان اور ایک کافر دونوں کے ساتھ بھلے ہی ایک انسان کو جلا دیا جائے، ایک انسان کو کوئی جانور کھا لے، ایک انسان کسی حادثے کے تحت اس کا پورا بدن پھٹ جائے، الگ الگ ہو جائے، لیکن سب جا کر کے زمین ہی میں ملتے ہیں، وہ قبر کی زندگی ہے۔ ثم اماتہ فاخبرہ، سب کو جا کے مٹی ہی میں ملنا ہے، وہ قبر کی زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا، کسی بڑے جانور نے، مچھلی نے نگل لیا، اس کو لقمہ بنا لیا، وہ اس کی قبر ہے، وہی اس کے ساتھ سارے مسائل ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الجنائز، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات احدکم عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی، جب تم میں سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو قبر میں صبح و شام
اس کا جو حقیقی ٹھکانہ ہے جنت یا جہنم، دونوں بھی پیش کیے جائیں گے اس کے سامنے. ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار. اگر کوئی جنتی ہے تو وہ جنتی، کوئی جہنمی ہے تو جہنمی. یعنی کوئی مسلمان ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت لکھ رکھے ہیں، اسے قبر میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا صبح شام روز. اور کوئی کافر ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم لکھ رکھی ہے، صبح شام قبر میں اس کے لیے جہنم پیش کی جائے گی روزانہ صبح شام، حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت جب تک نہیں واقع ہوگی جب تک اسے اس کا منظر دکھایا جائے گا، اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ تمہارا حقیقی ٹھکانہ یہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر کی زندگی سے خوب پناہ مانگی، اور پناہ مانگنے کی آپ علیہ السلام نے یعنی ہمیں سکھایا، وہ دعائیں سکھائیں ہم کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، ہر شخص کو. ایک حدیث آتی ہے سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الجنائز کی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو. آپ علیہ السلام کہ ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے کہا، الفاظ دیکھو اللہ کے رسول کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اب تفصیل سے تو میں نہیں بتا سکتا، ایک مرتبہ میں نے بتایا تھا ان کے بارے میں، وہ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ وقت کی قلت ہے، میں اب وہ بتاؤں تو یہ ہمارے موضوع سے ہم نکل جائیں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت مختصر زندگی ان کی، 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے، 36 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ان کا، سعد بن معاذ کا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، شہید ہوئے وہ، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول نے صرف اتنا نہیں کہا لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، کہ سعد بن معاذ کو قبر نے اتنا دبایا پھر ان کے لیے تھوڑا سا فراغ ملا، پھر ان کے لیے آسانی ہوئی. لیکن یہ بتانے سے پہلے، یہی اصل بات ہے جو اللہ کے رسول کو بتانا تھا، لیکن یہ بتانے سے پہلے اللہ کے رسول نے جو کہا نا، اور جس اسلوب میں کہا نا، وہ قابل غور بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کی طرف اشارہ کر کے کہا، ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہی سعد بن معاذ ہیں جن کے لیے عرش ہلنے لگا، یہی سعد بن معاذ ہیں فتحت لہ ابواب السماء، جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یہی سعد بن معاذ ہیں شہیدہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے موجود تھے ان کے جنازے میں، یہی سعد بن معاذ ہیں. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، یہ بھی نہیں بچ پائے، ان کو بھی خبر نے دبایا. یعنی ایک ایسے انسان جن کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، ایک ایسے انسان جن کے لیے عرش ہل گیا، ایک ایسے انسان جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے، وہ انسان بھی بچ نہیں پایا کہ قبر نے انہیں دبایا. ثم فرج عنه، یہ اور بات ہے کہ پھر ان کے لیے فراغ ملا، تو کشادگی آئی ان کے لیے. لیکن وہ جو ضمہ ہے نا، وہ جو دبانے والی بات ہے نا قبر کی، اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے. یعنی سعد بن معاذ ہی بچ نہیں پائے، یہ کہنا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول نے. اتنی ساری خوبیاں جمع ہونے کے باوجود بھی پھر دوسرے کہاں سے بچ پائیں گے، یہ بات تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فی الحال میرے اور آپ کی زندگی جتنی سچ ہے، کوئی جھٹلا سکتا ہے میری اس زندگی کو؟ کوئی بھی انسان جھٹلا سکتا ہے دنیا کی زندگی کو؟ سب محسوس کر رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک انسان پتہ ہی نہیں کبھی ماں کے پیٹ میں تھا، کس کو یاد ہے؟ لیکن سب کو یقین ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے. وہ بھی زندگی کا ایک مرحلہ یقین ہے ہمارا، اس پر تو اور زیادہ یقین ہے کیوں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کی جو مرحلہ ہے قبر کا، وہ اٹل ہے، وہی تو ایمان ہے. اور آخری کا جو مرحلہ ہے جنت یا جہنم، وہ آج کی زندگی سے بھی زیادہ سچ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ حق ہے. وہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پسندیدہ دین پر اللہ رب العالمین
ہمیں سعادت مند انسان بنائیں، مسلمان ہی کی حالت میں رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا سے اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کے ساتھ، اپنی خوشنودی کے ساتھ اللہ رب العالمین قبر کے جو فتنے ہیں، قبر کی جو آزمائشیں ہیں، قبر کی جو عذابات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بچائیں، اور بچنے کے جو اسباب ہیں اللہ اسے اختیار کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔